बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया ज़फ़र, मिसेस ज़फ़र नकवी, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, टॉपिक वही है जो आजकल मुल्क की सियासत में सबसे ज़्यादा अंडर डिस्कशन है, वो है तहरीक अदम एतमाद। कल शहबाज शरीफ साहब ने ज़ोहराना दिया जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने शिरकत की। इस मुलाकात में क्या हुआ जानेंगे ज़फ़र नकवी साहब से। कल हमने एक और ख़बर भी सुनी कि पंजाब के वज़ीर आला के लिए परवेज़ इलाही साहब का नाम तजवीज़ किया गया। ये तजवीज़ किसने दी और नून लीग को इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो जानेंगे ज़फ़र नकवी साहब से। कल ही हमने देखा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी चौधरी बरादरान को इशाइया दिया। इस इशाइये में मोनस इलाही साहब ने भी शिरकत की। वही मोनस इलाही साहब जिन्होंने चंद रोज़ पहले ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान को ना घबराने की तसल्लियाँ देते रहे। वो कहते हैं ना कि सियासत में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। ऑफ कोर्स। सवालात पे आने से पहले हम आपके साथ एक बुरी खबर शेयर करेंगे कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जिसकी वजह से आलमी मार्केट मुख्तलिफ मार्केट्स में भी मंदी है और पेट्रोल की कीमत में भी इंक्रीज हुआ है। कोई कितना बता रहे थे कि $100 को क्रॉस कर दिया फी बैरल। तो इसका मतलब है कि अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तानी गरीब कौम फिर एक मरतबा जो तैयार रहे तो एक बड़ा तूफान आएगा। और ये पेट्रोल की जो कीमत ऑलरेडी जो 100 हर चीज़ की कीमत बढ़ ऐसे ही है, ऑलरेडी जो 160 पे पहुंची हुई है ना, तो वो तकरीबन 8 रोज पहले 12 रुपए फी लीटर इंक्रीज हुआ है। उसके बाद अब फिर चांसेस हैं कि हमारी अच्छा इसके अलावा ना मैं आपको बताऊं आपके व्यूअर्स के लिए भी, इसके अलावा भी अल्लाह माफ़ करे बस वो क्या है कि हम चूँकि हमारी इकॉनमी इतनी कमज़ोर है, ऐसी स्टेज पे फिर इमरान खान साहब का वहाँ जाना और फिर साथ क्या कह रहे थे कि सारे के वज़रा के मौक़िफ़ है कि हम तो न्यूट्रल हैं। और न्यूट्रल कैसे हैं कि जब हम ऐसे माहौल पे चले जाएंगे तो बात ये है कि बहुत ही फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे सफारतकार भी मंझे हुए सफारतकार, अभी मैं थोड़ी देर पहले मलिया लोधी साहबा को सुन रहा था तो वो कह रही थी कि वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि बहुत ही वहाँ पर न मोहतात अंदाज में रहें और मोहतात स्टेटमेंट दें, कोई ऐसा बयान। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे कि वो जो है ना, वो कहते हैं ना लिखा हुआ बयान, बस वही पढ़ दें, कोई इधर उधर का कोई और बयान ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है पाकिस्तान को, अपना मौक़िफ़ बता दिया है। तो ये तो वही हाथियों की लड़ाई वाली बात है ना। मैं आज एक देख रहा था कि प्यूतिन साहब तो वो हैं जनाब, उन्होंने अपने इंटेलिजेंस चीफ को यूँ समझ ले उस बेचारे को इतना गंदा किया। और टीवी मतलब लाइव जा रहा था वो, उन्होंने पूछा कि वो लड़खड़ा गया आगे से कि मतलब आप वो एक चीज पे ना उनको बड़ा बुरी तरह से टोक रहे थे। मेरे ख्याल से हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी की बेसिक वजह भी यही है कि एग्रीड किसी न किसी कैंप का हिस्सा बन बिल्कुल पार्टी बन जाते हैं। वाकई सही बात है, बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अपने सवालात की तरफ। हमारा पहला सवाल है आपसे कि नून लीग के वोटर सपोर्टर, उनकी तरफ से बहुत तनकीद की जा रही है कि अगर सीएम पंजाब परवेज इलाही साहब को ही बनाना था तो इतना इंतजार क्यों करवाया? बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक कर लिया जाता। ये मैं भी देख रहा हूँ। ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब वोट को इज्जत दो का बयानिया कहा गया। ये और सिर्फ उनकी तरफ से नहीं बल्कि औरों की तरफ से। एक तो पहली बात ये है कि अगर परवेज इलाही, ये तजवीज़ आई है मौलाना साहब की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से, अगर परवेज इलाही साहब को बनाया जाता है तो फिर तो एक तो बात ये है कि जो तहरीक अदम एतमाद है उसमें बड़ी जान पड़ जाएगी और मेरा ख्याल है तकरीबन ही बस वो ख़त्म ही हो गया मामला, फिर उसके बाद कोई नहीं रहता। ये भी कह रहे थे कि उनके अलावा भी हमारे पास नंबर मौजूद हैं, लेकिन शायद उनको भी वो इज़्ज़त देने वाली बात या वेटेज देने वाली बात, और साथ ये चूँकि वो उनका पंजाब में अच्छा खासा वो असर रसूख है और 10 वोट है ना, तो 10 वोट ने तो उन्होंने कहा कि जनाब वो 10 वोट वो वहाँ पर वो उनको तो पंजाब में भी इन्होंने तब्दीली लानी तो है, वो इस वजह से भी उनके लिए बहुत ज़रूरी बने हुए हैं। तो लेकिन अब बात ये है कि वही जो आपने बात बड़ी गुर की बात की कि नून लीग के सपोर्टर्स और वोटर्स कह रहे हैं कि भाई अगर इनको बनाना था 10 सीटों वालों को तो फिर तो आप साल 1.5 साल पहले भी आपके पास ये ऑप्शन था, आप बना लेते। अच्छा अब देखना ये है कि उन्होंने कहा कि जी नून लीग को मनाने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना साहब भी और जरदारी साहब भी। तो अब मैं समझता हूँ कि भाई वो अब देखें कि बना पाएंगे या नहीं। और ये भी हमने के तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, मतलब उन्हें मसला क्या है? हाँ, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। असल में नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं, अब आप उसको खौफ कह लें, स्ट्रेटजी कह लें, अपना सियासत में तो आपको पता है ना हर बंदा अपने दाव खेलता है ना।
اصل میں وہ یہ چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ جی پہلی بات ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اہم چیز جو میٹر کرے گی نا وہ دورانیہ ہوگا۔ نواز شریف صاحب چاہ رہے تھے کہ یہ جو ان ہاؤس چینج ہو، چاہے وہ پنجاب میں آئے سینٹر میں آئے، پہلے تو سینٹر میں، اور الحمدللہ ہماری دی ہوئی کل کی ویڈیو میں ہم نے خبر دی تھی نا کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ صرف اور صرف وزیر اعظم کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور وہی ہوا نا، اس میں نکلا نا شام کو جب ملاقات ہوئی تو یہ ہماری خبر جو ہے نا کس طریقے سے منوان ایک لفظ ثابت ہوئی۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کو تو اختیار دے دیا گیا، اب وہ یہ ڈیوریشن طے کرے گا کہ اگر تو ڈیوریشن یہ تھوڑا ہوا پھر تو میرا خیال ہے کوئی اعتراض نہیں کریں گے، 2-4 مہینے 6 مہینے بھی ہوا تو پھر اتنا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اگر ڈیوریشن تھوڑا لمبا ہوا تو نون لیگ کو یہ خدشہ ہے کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں وہ عثمان بزدار تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے یا وہ اور بھی خیر سے ہی وہ اپنا بیڑا غرق کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کو خدشہ ہوگا، شاید ہو سکتا ہے اس سلسلے میں اس منجھے ہوئے سیاستدان ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کو خدشہ ہے کہ جی وہ ہمارے بندے بھی کھینچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر بالفرض اگر کوئی ایسا صورتحال ہو کہ وہ اپنی پارٹی کو بھی مضبوط کریں گے، پھر پیپلز پارٹی بھی وہاں پہ مضبوط ہونے کی کوشش کرے گی، تو پھر یہ سب سے زیادہ پھر اس صورت میں نقصان تو پھر نون کو ہو رہا ہے نا، تو وہ یہ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، سب سے بڑی وجہ کہ نواز شریف صاحب مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ نون لیگ نے حتمی فیصلے کا جو اختیار ہے وہ میاں محمد نواز شریف ویسے بھی وہ دے دیا ہو یا نہ ہو، وہ آلریڈی بھی ان کے متحیات قائد ہیں اور ان کو پتہ ہے فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں، فیصلے وہیں سے ہوتے ہیں، اگر انہوں نے مناسب سمجھا تو وہ پھر دے گا۔ ایک سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ تجویز پہلے بھی آئی ہوگی لیکن میڈیا پہ کل یہ بالکل یہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن، یہ بہت زبردست کوسچن آپ نے کیا کہ بھائی اگر تجویز دینی ہی تھی تو آپ کے تو فونوں پہ بھی رابطے ہیں، آپ کے تو ملاقاتیں بھی کب سے جاری ہیں، عشائیے بھی جاری ہیں، زورانے بھی جاری ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو یہ میڈیا پہ کیوں آ گیا، یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے نا۔ تو کیا میڈیا پہ اس لیے کہ جناب یہ بتانے کے لیے کہ پی پی اور مولانا کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، یا اس لیے کہ جی نون کو عزت دینے کے لیے کہ جی ان کو بنانے کی آپ کوشش کریں، یا اس لیے کہ نون کو پریشرائز کرنے کے لیے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا، بہت ساری، اس کے آپ جتنی انٹرپریٹیشن کر لیں وہ اس میں مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کی تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ کی اٹھک بیٹھک ایک ساتھ ہو رہی ہے، کھانے پینے اکٹھے ہیں، اور ویڈیو لنک پہ نواز شریف صاحب بھی ہوتے ہیں، تو پھر میڈیا میں اچانک سے یہ تجویز فلوٹ کر جانا کہ یہ تجویز پیپلز پارٹی نے دی ہے اور مولانا صاحب نے دی ہے اور نون کو بنانے کی کوشش ہوئی، تو پھر اس کا مطلب ہو چکی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ یہ ہو چکی ہوتی ہیں اندرون خانہ اور بعد میں جناب سامنے آ کے تو وہ کچھ اور ہے، یہ آج کل میں کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا کل ایک اور خبر بھی آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی چودھری صاحب سے، چودھری پرویز الہی صاحب سے، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس وفاق میں 11 ارکان، بالکل یہ کیسے وفاق میں جبکہ ان کے اپنے 5 ہیں، 5 ہیں، اچھا ان کے اپنے، اب مجھے نہیں پتا کہ بھائی 11 ارکان میرے ہاتھ میں، ہاں 11 ارکان قومی اسمبلی، اچھا پھر اب مجھے نہیں پتا کہ وہ 11 کی بات جو کر رہے تھے اپنے والے 5 کے علاوہ کر رہے تھے یا اپنے والے 5 کو ملا کے کر رہے تھے، اور اس خبر کو بھی میڈیا پہ چلانا، اور مطلب اچھا اس خبر کو میڈیا پہ چلانا اس کی ایک وجہ ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس خبر کو میڈیا پہ اس لیے چلایا گیا تاکہ پریشر ڈیولپ ہو کہ بھائی میرے پاس اتنا کچھ ہے، میں وہاں بھی آپ کو، یہ نہیں ہے کہ میں اپنے 5 لوگ دوں گا، میں وہاں بھی آپ کو 11 بندے پرووائڈ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پر تو میرے 10 جو پنجاب میں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پر پنجاب میں ایم پی ایز، ٹھیک ہو گیا نا، وہ اگر پنجاب میں تبدیلی آتی ہے تو وہ تو 10 ہیں ہی ہیں، لیکن میں وہاں پر بھی 11 دے سکتا ہوں آپ کو، قومی اسمبلی میں بھی، تو پھر میرا وزن تو ہے نا برابر نا، اچھا خاصا، تو پھر میرا وزن ہے تو پھر میرا وزن کے مطابق مجھے اپنا وہ کہتے ہیں نا حصہ بقدر جسہ، ٹھیک ہو گیا نا، وہ اسی طرح۔ میرا نیکسٹ کوسچن ہے آپ سے کہ اب تک کی ملاقاتوں کے نتیجے میں یہ 2 تجویزیں آئی ہیں کہ ایک وفاق میں شہباز شریف صاحب کا نام آیا ہے اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے لیے پرویز الہی صاحب کا نام آیا ہے، تو ہاں یہ آپ کی صحیح ہے، لیکن جہاں تک وفاق کی بات ہے، آپ دیکھیں ہر جگہ پہ گورنمنٹ تو ہوگی کولیشن، اگر یہ تحریک عدم اعتماد پاس ہو جاتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے، تو گورنمنٹ تو کولیشن ہوگی، کوئی ایک پارٹی تو بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے تو وہاں وہ جو تجویز بھی آئی ہے تو وہ ایک متفقہ تجویز ہے، ٹھیک ہے،
مطلب وہ مولانا صاحب بھی ایگری کر گئے ہیں، پیپلز پارٹی بھی، بلکہ یہ بتایا گیا کہ زرداری صاحب نے ہی ان کا نام پرپوز کیا. یہ تو ہم نے ہی ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل بالکل، بلاول صاحب نے ہی، اور پھر اس کے پشاور میں یہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا زرداری صاحب نے نام پرپوز کیا، یہ بتا چکے ہم. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں تک پرویز الہی صاحب کا ہے، وہ آپ نے جیسے مجھ سے پہلے بھی ایک کوشچن کیا، میں بتا چکا ہوں کہ پرویز الہی صاحب پہ پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک نون لیگ، ہاں تحفظات ہے، ابھی تک نون لیگ نے فیصلہ بھی کوئی نہیں کیا. اور اگر نون لیگ فیصلہ کرے گی، میں آپ کو بتاؤں نا کہ میں نے ایک نون لیگ کے بہت ہی معتبر رہنما سے پوچھا کہ میں نے کہا جی اس طرح سے، تو نے کہا جی کسی چیز کو خارج از امکان تو نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن ابھی یہ قبل از امکان ہے. جب یہ ARY نے چلائی تھی نیوز پرویز الہی صاحب کے بارے میں کہ جی ان کو CM شپ آفر کی گئی ہے، تو لیکن وہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں نقوی صاحب کو، ان سے پوچھیں کہ پرویز الہی صاحب بدلے میں ہمیں کیا دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے سیاست میں. اگر وہ صاحب نے بھی اس کو بالکل ڈینائی کیا، ہاں بالکل، کہ 10 سیٹوں والوں کو کیسے دے دیں ہم. تو میں نے آپ کو وہی کہا ہے نا، یہ آپ نے بڑا ریلیونٹ نقطہ اٹھایا کہ واقعی ایسے ہی کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ جس طریقے سے ابھی کوئی اس کو فیصلہ نہیں کہہ سکتے. ہاں شہباز شریف صاحب کے حد تک آپ اپوزیشن کا اس کو متفقہ فیصلہ کہہ سکتے ہیں، لیکن پرویز الہی صاحب کے حد تک ابھی اس کو فیصلہ نہیں کہا جا سکتا. ہاں اگر بڑے میاں صاحب نے اس کی اپروول دے دی تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ پھر چلیں اگر اس کی اپروول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو دوسرا سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ ڈیوریشن پھر کتنا ہوگا. ہاں یہ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی اپروول سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ اگر اس میں کوئی ہو جاتا ہے ایسا تو پھر اس ڈیوریشن پہ بھی بات ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب چاہ رہے تھے کہ جی مہینہ 1.5 مہینہ میں یہ کام مکاؤ، ٹھیک ہے نا جی، اور پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ جی وہ پرویز الہی صاحب بھی وہ تو لمبا کرنا چاہیں گے نا تھوڑا سا نا ہے جی. اچھا پھر اس کے بعد مولانا، میری اطلاع یہ ہے کہ مولانا صاحب کوئی بیچ والا راستہ نا، وہ کہتے ہیں نا جی 1 مہینہ بھی نہ ہو اور 1.5 سال بھی نہ ہو، کوئی بیچ والا 2 4 6 مہینے کر لیتے ہیں. تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، وہ اس پہ بہت ساری بحث ہو رہی ہے. اب ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں عمران خان صاحب کے آپشنز. اگر خان صاحب کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہے، ایگزیکٹلی اس میں جو ہے نا آپ اس کو آپشنز کہہ دیں، آپ اس کو دفاع کہہ لیں، آپ اس کو اسٹریٹجیز کہہ لیں. ایک تو یہ ہے نا کہ خان صاحب ریزائن کر جائیں، اگر ان کو کنفرم ہو جائے کہ تحریک عدم اعتماد پاس ہو رہی ہے، کامیاب ہو رہی ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ فیس کریں بہادری سے. تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دیں، ٹھیک ہے نا آپشن ان کے پاس. اور چوتھا ایک خطرناک بھی ہے، وہ اللہ کرے وہ نہ ہو، ایڈونچر نہ کریں اللہ کرے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ معاملہ پھر جو ہے، ویسے خان صاحب اتنے سادہ بھی نہیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا، کوئی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جہاں ایڈونچر کے نتیجے میں ان کو پتہ ہے کہ کہیں گڑبڑ ہونی ہے، وہاں وہ ایڈونچر نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. ایڈونچر وہ کرتی ہے ایسے بڑی سیف ایڈونچر کرتی ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال، ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آئی. انہوں نے جب کنفرم ہو گیا کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. یہ آپ کا بڑا ریلیونٹ بار وقت ریزائن کر کے عزت بچانے والی بات ہے. نہیں اصل میں میں آپ کو بتاتا ہوں، واقعی وہ پہلے بار اس کو نیگیٹ کر رہے تھے، نہیں یہ نہیں آنی ہو، ان میں دم خمی نہیں ہے، عجیب ہے، یہ سارے میرے ساتھ ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے عزت بچائی اور چپ کر کے نکل گئے، ٹھیک ہے نا، اور عدم اعتماد نہیں آئی اور انہوں نے ریزائن کیا اور اسمبلی نے نیا قائد ایوان منتخب کر لیا. تو خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے نا کہ خان صاحب عدم اعتماد کو بھی بے عزتی سمجھتے ہیں اور خان صاحب ریزائن کو بھی بے عزتی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہنا کہ جناب میرا ریزائن کیا تو پھر بھی معاملہ بے عزتی کی طرف جائے گا. تو اس میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا صادق سنجرانی صاحب کے خلاف بھی ایک تحریک عدم اعتماد، حالانکہ اس وقت سینٹ میں اپوزیشن کی بڑی اکثریت تھی، اس وقت بھی انہوں نے ریزائن نہیں کیا. تو میں اسی وقت میں نے کہا تھا کہ جو یہ ریزائن نہیں کر رہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناکام ہونی ہے، ٹھیک. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا. اچھا زی نیوز کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ عدم اعتماد ٹیبل کرنے کی جو تاریخ ہے اس کا اعلان جمعے یا ہفتے یا ہاں یہ کچھ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں. مطلب آپ اس کو، یہ صحافتی ذرائع ویسے کچھ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے ذرائع وہ والے نہیں جن کو ہم کوریدتے ہیں جن کو ذرائع سے، یہ کچھ صحافتی ذرائع ہیں، ابھی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اعلان کہ یہ کب آنی ہے، یہ جمعے یا ہفتے کو ہو جائے گا.
हो सकता है अगले 2-3 दिन में। अगर ये ठीक है सच है तो फिर यूं तो हाँ, तो फिर तो तैयारी मिल गई ना, तैयारी फिर तो उनको फिर इसका मतलब टाइम दिया जा रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है ना, रिजाइन करना चाह रहे हो, फेस करोगे या इसको असम्बली डिसॉल्व करोगे। भाई नून तो मन्नतें मान के बैठी है ना, वो तो दुआएं मांग रही है नून, किसी तरीके से खान साहब तहलील कर दें बस, उनके तो सारे दुख टल जाएंगे ना, उनका तो नया इलेक्शन आ जाएगा। तो ये सूरत हाल है। ये भी खबर आ रही है कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं MQM और काफ लीग, इनमें पहले एक मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अब एक और मुलाकात का इम्कान। ये वही आप वाली बात है, मैं वो देख रहा था कि मुन्ना सिलाई साहब खैर से खालिद मकबूल सदीकी साहब से कि पता नहीं किसी से वो फ़ोन करके कह रहे थे जल्द मुलाकात भी करते हैं, मुलाकात करें। वो इधर तसल्लियाँ दे रहे हैं, उधर से मुलाकातें करके वज़ीर आज़म साहब को फिर घबरा रहे हैं वो। ठीक है ना। तो अच्छा, कल हमने आसमा शिराजी साहिबा का भी एक इंटरव्यू देखा जिसमें MQM के सरबराह खालिद वो बड़ा वैसे सिद्दीकी ने बहुत बड़े बयानात दिए और बहुत इंपॉर्टेंट बयानात हैं, और वो यही हैं कि जनाब वो क्या कह रहे थे कि हम किधर बैठे हैं, हम बॉर्डर पे बैठे हैं जनाब, हैं ठीक हो ना, किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं। और उन्होंने साथ सवाल किया क्या बॉर्डर क्रॉस हो सकता है, तो वो कहते हैं PTI की वजह से होगा। अगर होगा भी सही तो PTI की वजह से होगा, मतलब PTI उनको पता है कि कोई ऐसी हरकत करेगी या वो किसी हरकत को बहाना बना देंगे, भाई सीधी सीधी बात है। ठीक है ना, वो आमतौर पे ऐसे ही करते हैं कि जब वो कहते हैं कि जब कश्ती डूबने लगती है ना तो बहुत सारे लोग फिर छलांगे लगा के पीका ऑर्डिनेंस पे शो करते हैं। भाई वो तो किया जाता है ना, वो तो ऐसे ही बताया जाता है ना, अंदर की बात कुछ और होती है, बाहर की कुछ और होती है। वो जैसे आपने कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है सियासत में। तो बस ये सूरत हाल होती है, देखें अब क्या होता है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। मजीद ब्रेकिंग्स और अपडेट्स और न्यूज़ के लिए देखते रहिए ZN न्यूज़ और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।